اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو بزم رمضان کی ایک اور خوبصورت نشریات کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان اس اپنے پن کے ساتھ خوش آمدید کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عدنان خان کی جانب سے اور فوزیہ خان کی طرف سے آپ سب کو سب سے پہلے تو بےحد خوش آمدید۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ بزم رمضان کی پہلی نشریات سے لے کر کے آج تک، آج ماشاءاللہ سے 5ویں سحری کی جو ہے وہ مکمل تیاریاں زور و شوروں سے جاری و ساری ہیں، اور روزوں کی خوشنودی سے آپ لوگ اپنی ادائیگی کر رہے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ معمولات زندگی جو روزوں کی ہے، آپ نے مضبوطی سے اس کے گرہ کو تھامے رکھا ہوا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ آج معاملات یہ سارے ہوں گے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے، اب تک ہم جو ہے وہ سحری نشریات میں 5ویں سحری تک پہنچے تھے، اور صبح جو ہوگی وہ چھٹی سحری کے لیے ہوگی، تو ظاہر ہے اس کا اہتمام بھی آپ لوگ کریں گے۔ 5ویں سحری تو آپ نے خوشنودی سے سر انجام دے رکھی ہوگی۔ اب یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارا جو قیمتی پینل موجود ہے، ہمیشہ کی طرح آج مزید مہمان گرامی ہمارے ساتھ نشست فرما ہیں۔ کل جو ہے وہ 3 مہمان تھے، اور آج ہمارے 4 مہمان ہیں ہمارے ساتھ، اور ایک سے بڑھ کر ایک اپنی انفرادی شخصیت میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے تعارف کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ سماجی رہنما موجود ہیں، عبد الواحد دنانی صاحب۔ یہ ماشاءاللہ نہ صرف سماجی کارکن بہت خوبصورت ہیں، بلکہ اس کے علاوہ یہ سوشل ورک کے ساتھ ساتھ بہت دکھی انسانیت کا جو دل ہے وہ اپنے سینے میں رکھتے ہیں، اور کراچی کی اکثر شاہراہوں پہ آپ کو یہ دکھتے ہیں، اور خدمت خلق میں اپنا بڑھ چڑھ کر کے حصہ شامل کرتے ہیں، اور اس پاکستان، وطن عزیز پاکستان کی سمجھ لیجئے کہ ایک پلر کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اس معاشرے کو، اس قوم کو اشد ضرورت ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو سر عبد الواحد صاحب آپ کو خوش آمدید کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد عامر قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اور انہی کے برابر میں تشریف فرما ہیں سید نوید رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب سے آخر اور اختتام میں ہمارے ایک بہت خوبصورت سمجھ لیجئے فاصل نوجوان، ہمارے نوجوانوں کے نمائندے بھی ہیں، نعت خوانی کے حوالے سے بہت معتبر ہے ہمارے لیے، سید معظم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اور جی ہاں، ماشاءاللہ پورے پینل کا تعارف ہو چکا ہے ماشاءاللہ، اور آج تو ایک بزم یعنی کہ چل ہماری پڑے بزم، ہے بالکل سید معظم علی جی۔ اب میں دعوت دوں گی سید معظم علی کو کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں عقیدت کے پھول روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کریں۔ بالکل۔ سب سے پہلے تو میٹرو ون کی پوری ٹیم کو مبارکباد دوں گا کہ اتنا پیارا پروگرام جو آپ لوگ نے سجایا بزم رمضان کے حوالے سے۔ درود پاک کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جلوے والضحا دیکھتے رہ گئے، جلوے والضحا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ حسن اقرار تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرار تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرار تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، روح روشن پہ زلف
سیاہ دیکھ کر، روح روشن پہ زلفیں سیاہ دیکھ کر، ہم دوحا اور سجا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور سید معظم علی نے ایک ہماری روح کو سنبھلنے کرما دیا، گرما دیا ماشاءاللہ، کیا بہت خوبصورت انداز تھا ان کا، اور آواز بھی ماشاءاللہ آواز تو بہترین تھی۔ ظاہر ہے پروردگار عالم کی خاص عنایت ہوتی ہے، اور اسپیشلی نعت خوانی کے شعبے میں یہ چنیدہ لوگوں کو ہی اتنی خوبصورت آواز جو ہے وہ عطا ہوتی ہے، تو ہم بہت مشکور ہیں سید معظم علی کے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں پر جیا ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے رمضان مبارک کے بابرکت مہینہ، بابرکت مہینہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اور ہر جانب سے جو ہے وہ رحمتیں برس رہی بالکل ہیں۔ عدنان، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے کل کی جو ہماری نشست تھی، کل کی جو ہماری بزم تھی، اس میں ہمارے جو آنریبل اسپانسر تھے بالکل پراپرٹی بینک، ماشاءاللہ کیا سے کہنے، انہوں نے تو ایک دھوم مچا دی ہے، لیز پلاٹ اور اس کے علاوہ ولاز جو دے رہے ہیں آپ تمام ناظرین کرام کو۔ کل انہوں نے خوشخبری سنائی کہ 2 پلاٹ حاصل کرنے والے جو خوش نصیب کسٹمرز ہیں انہیں 1 عدد 0 میٹر، یہ جو آپ سامنے برانڈ نیو موٹر سائیکل دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں دی جائے گی بالکل فری آف کاسٹ، یعنی کہ بطور عیدی آپ کے پاس یہ پہنچے گی، اور اس کے علاوہ 3 لاکھ روپیز کی بھی ڈسکاؤنٹ دے دیا انہوں نے۔ جی بالکل، اور بزم ہماری رمضان اس کے میٹرو ون ریفرنس سے کی بزم رمضان کی نشریات کے توفیل جو ہے آپ کو پورے 3 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ، یعنی کہ ابھی جو پلاٹ کی اس سے پہلے کل سے پہلے جو مالیت تھی وہ تھی 19,60,000، جبکہ کل ماشاءاللہ سے مسٹر ریحان صاحب جو کہ سی ای او ہیں پراپرٹی بینک کے، انہوں نے اعلان کیا ہماری ریکویسٹ پر، اور انہوں نے ڈسکاؤنٹ کے بعد اب پلاٹ کر دیا ہے صرف اور صرف 16,60,000 روپے میں، رمضان کی، یعنی کہ رمضان کے توفیل، رحمتیں اور برکتیں اور جو ٹھیک ٹھاک آپ کو جو ریلیف ہے، جو ڈسکاؤنٹ ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ آپ سب کو وہ حاصل ہو پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنا گھر خریدیں گے یا جن کا اپنا پہلے سے گھر ہوگا تو چاہتے ہوں گے اپنے گھر کو خوبصورت رنگ دینا، اس میں رنگ بھرنا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو نیلسن پینٹس جو ہے وہ بھی آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے نیلسن پینٹ سے کنسلٹیڈ ہوں اور اپنے گھر کو خوبصورت آنے والی عید پر مزید خوب سے خوب ترین بنائیں۔ اور یہ سارا سلسلہ ہے آپ لوگوں کے سامنے منظر کشی جو ہم پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے میری جو وارڈروب ہے، آپ جو مجھے اتنا خوش لباس دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارے بہت پیارے دوست ہیں حسن بھائی، اور اے ایچ شلوار کرتا کے نام سے ان کی ایک شاپ ہے کریم آباد میں، وہ ماشاءاللہ سے روزانہ کی بنیاد پہ مجھے وارڈروب دیتے ہیں اور مجھے اتنا جو حسین دکھنے کا موقع ہے وہ مجھے مہیا کرتے ہیں۔ اب کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اب دوبارہ سے آتے ہیں وہیں پر جہاں سے ہم نے سلسلے کو کچھ دیر کے لیے تھاما تھا، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے عبدالواحد صاحب موجود تھے۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں روزوں کی ادائیگی، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اور ظاہر ہے یہ سارے جو ہمارے ایک دینی فرائض ہیں جن کی ہم سر انجامی دے ہی رہے ہوتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ایک انسانی پہلو بھی ہمارے اندر اجاگر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ضروری نہیں کہ جو ناظرین کرام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پہ وہ صرف مسلم ہوں، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسے انسیڈنٹ ماضی میں رہے جنہوں نے دل آزاری کی، آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان ہمیں اس بات کا کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ نہ صرف ہم اپنے جو ہم مذاہب لوگ ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، ہم ان کے لیے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں کار خیر میں، ان کی جو ہے مدد فرمانے کا ایک ذریعہ بنے۔ میں تو بلکہ اس لفظ کو استعمال کرنا پسند بھی نہیں فرماتا کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کی مدد کرنے کا محض ایک ذریعہ بن رہے ہیں۔ آپ خود بہت جو چھوٹی سی آپ کی اپنی اوقات نیکی ہوتی ہے، آپ نیکی کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے حضرت کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو بھی ہمیں اس رمضان کے اپنے اس فیسٹیول میں کس طرح سے شامل کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلیٰ شخصیت تھی وہ متاثر کرتے تھے اپنے قول و فعل سے، اپنے عمل سے، ان کی شخصیت سے غیر مسلم متاثر ہوتے تھے۔ وہ کتنے ہم نے بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کوڑا پھینکتی تھی خاتون جو کہ غیر مسلم تھی، تو ایک روز ان کا جب کوڑا نہیں آیا تو اس کے بعد
اس کے بعد جا کر کے کہیں پر جب ایک روز کوڑا نہیں ان پر آیا تو وہ گئے مینس کہ ہمارا دین ہمیں یہ سب کچھ سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو چینل کا، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سجائی ہے رمضان. یہ بس بہت شکریہ. بس میں رمضان اور اس میں آپ نے مدعو کیا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے جی جی اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ. الحمدللہ رحمت کا عشرہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، انسانیت پر رحم کریں. ٹھیک ہے. اس میں صرف مسلمان کی فکر نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین. بالکل. تو اب ہمیں رحمت کا جو عشرہ ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اس میں اللہ کی عبادت، روزے، نماز، تراویح کے ذریعے اگر کہتے ہیں کہ اگر جو رحمت کا عشرہ قبول ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر رحم پیدا ہو جائے گا انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے. اگر اس کا رحمت کا عشرہ قبول ہو گیا تو سمجھے اس کے اندر رحم آ گیا. صحیح. اور دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا. جب رحم اللہ کی طرف سے جب رحم ہو جائے گا تو مغفرت بھی ہو جائے گی، خود بخود ہوتی ہے. مغفرت ہوگی تو پھر اللہ کیوں جلائے گا جہنم میں؟ اس سے بھی آٹومیٹکلی آپ کو نجات حاصل ہوگی، نجات مل جائے گی. ایسا ہی تو رمضان تو ہمیں سبق دیتا ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایثار اور ہمدردی، حسن سلوک سے پیش آئیں، سے پیش کریں. اللہ کو شوق تھوڑی ہمیں سارا دن بھوکا رکھنے، بالکل. لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا کیوں بھوکا رکھ رہا ہے؟ میں آپ کی قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا. ظاہر ہے سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس سے آپ کا باڈی جو ہارمونلز ہے اس میں کافی بیٹرمنٹ آتی ہے، کافی بہتری آتی ہے. وہ تو میڈیکل کے حساب سے، لیکن آپ روحانیت کے حساب سے اگر دیکھیں ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر سر میں پیدا ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کہی، میں یہیں سے بات کو آگے کی طرف لے کر کے بڑھوں گا. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر سلسلہ ہے اور عدنان ہماری بزم رمضان میں ماشاءاللہ آج ٹھٹا سے بھی ایک ناظرین ہمارے پاس آئے ہیں، تشریف لائے. ہماری جو بزم رمضان نشریات ہے شکر الحمدللہ نہ صرف کراچی کے تمام علاقوں میں، کراچی شہر میں، بلکہ سندھ کے تمام جتنے بھی شہر ہیں، علاقے ہیں، گاؤں ہیں، وہاں پر دیکھا جا رہا ہے. بلکہ الحمدللہ اب انٹرنیشنل لیول پر بھی بزم رمضان کا ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. اور مزید ہمیں آپ سے یہی توقعات ہیں کہ آپ ہمیں ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے آگاہی دیتے رہیں گے. جو آپ کی سجیشنز ہیں، آپ چاہتے ہیں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چینجز چاہتے ہیں تو آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ہمیں بتایا کریں. جی آپ بتا رہی تھی تعارف. آج اس بزم رمضان میں ٹھٹا سے ہمارے پاس ایک ثنا خام آئے ہیں اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے بزم رمضان میں. بہت بہت شہزاد بھائی حضرت آپ کو ماشاءاللہ شہزاد بھائی ٹائم اور کی آپ کمی ہے. ٹھٹا شہر سے آئے ہیں. ٹھٹا شہر میں اسی کے نزدیک مکلی کا بھی قبرستان ہے، اس کی بھی پوری ایک ہسٹری ہے. تو وہاں کے بارے میں بتائیں، آپ وہاں سے ہوتے ہوئے آئے، دعائیں کرتے ہوئے آئے، کیا معاملہ دیتے، کیا ہمارے لیے سوغات لے کر آئے؟ یہ تو جب سنائیں گے تو پتہ چلے گا شہزاد بھائی کو کہ کیا ہے. تو شہزاد بھائی سے کرتے ہیں. شہزاد بھائی پہلے آپ ناز شریف ہماری تمام سماعتوں کی نظر کریں، اس کے بعد پھر آپ سے مزید گفتگو. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بیگم پہ چلتے گئے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے گئے یہ کرم گئے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے گئے اپنی اوقات صرف لی گئے کچھ نہیں بات صرف ٹکڑوں پہ ان کے پل
ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے گئے یہ کرم گئے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سگارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں۔ اوکے جی، ونس اگین ویلکم بیک بزم رمضان کی اس دلکش نشریات کے ساتھ ایک وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں اور بہترین انداز و بیان کے ساتھ یہاں پر نعت شریف آپ سب کی بارگاہ میں ہم رسالت میں پیش کروا رہے تھے نعت خواہوں کے ذریعے سے، اور اس مرتبہ بھی ہم یہاں پر ایک نعت شریف کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک اور بڑے زبردست سے ثنا خواہ نعت خواہ کی طرف، جو کہ اپنا منفرد انداز بیان رکھتے ہیں، جناب محترم محمد عامر قادری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ تو سر آج آپ نے کیا سوچا ہے ہماری اس بزم رمضان نشریات کو، کون سا؟ ماشاء اللہ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ جی جی بسم اللہ بسم اللہ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بخشوانا مجھے سے عاصی کا روا ہوگا کسے بخشوانا مجھے سے عاصی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر اچھا جی، اور اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے
عبد الواحد صاحب ماشاءاللہ سے اپنی گفتگو آگے کی طرف بڑھا رہے تھے تو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو تھاما تھا. میں چاہوں گا عبد الواحد صاحب وہیں سے اپنی گفتگو کو جوڑیے اور بالخصوص نوجوانوں کو. خدا کی کس طرح کی خدمت کرتے ہیں آپ اس رمضان میں عام دنوں سے ہٹ کر؟ الحمدللہ تقریباً یہ 4 سال سے الحمدللہ یہ ایک شوق اللہ پاک نے پیدا کیا میرے اندر. ماشاءاللہ. تو اب ہم نے تقریباً یہ 4 سالوں میں ہم نے تقریباً 35 سے 40 فری میڈیکل کیمپ لگائے ہیں ماشاءاللہ. پورے ماشاءاللہ صوبہ سندھ کے اندر. پورے صوبہ سندھ کے اندر جی مثلاً کون کون سے جس شہروں میں میں؟ ٹھٹھا ہو گیا، جی جی بدین ہو گیا، جی سجاول ہو گیا، جی. اس کے علاوہ حیدرآباد ہو گیا. اس کراچی کے اندر ایسی جگہ ہیں جہاں پر کافی ڈاکٹرز نیڈی میں کی قسم کے پہنچ دور ہے. لوگ ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں. اچھا وہاں آپ ہماری خود کوشش ظاہر ہے ہوتی میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. جی تو میمن کمیونٹی میں بھی آپ اس چیز کا کتنا رجحان، چونکہ میمن کمیونٹی جو ہے ہماری پاکستان کی بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں میمن کمیونٹی بستی ہے وہ خاصی متحرک ہوتی ہے سوشل ورک کے پوائنٹ آف ویو سے. ایگزیکٹلی. یہ کافی زیادہ قدرتی خدمت خلق کرتی ہے. ایک جذبہ ہوتا ہے میمنوں کے اندر، ویسے تو سب میں ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر ایک ہمارے زیادہ ماں ہوتا ہے. باپ سے ایک آپ جو نمائندگی چلا کر آ رہے رہا کہہ ہیں. سکتے ہیں ایسے ہی کوٹ آپ کوٹ سے کے سوال- بھرا ہوا ہے نا، جی، جی. کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ایک جذبہ. ہماری کوشش ہوتی ہے، قدرتی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہ ہم نسل دیکھتے ہیں نہ کوئی ذات دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے. جو بھی اگر ضرورت مند ہے لیکن یا کسی بھی قسم سر کا میں آپ کچھ کی ہے. یہاں پہ قطع کلام کی معذرت چاہوں گا. جی. اچھا میں چونکہ انٹرٹینر بھی ہوں، میں شوز وغیرہ بھی کنڈکٹ کرتا ہوں، تو میمنوں کے بارے میں اکثر ہم سنتے ہیں ویسے کہ بہت کنجوس بھی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. حالانکہ ایسا ہے نہیں، یہ محض ایک تصور ہے. کہتے ہیں کہ کلفی کھا کے ڈنڈی نہیں پھینکتے ہیں، بولتے ہیں جال میں ڈالنے کے کام آئیں گی. تو یہ سر یہ کیا ہے، کاروباری مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے وسیع سوچ ہوتی ہے ان کی اور ذرے ذرے سے وہ عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں. بیسیکلی یہ اسی طرح نیکیوں کا بھی میرا خیال ہے معاملہ ایسا ہی ہے کہ ذرہ ذرہ آپ نیکیوں کا کر کے عمارت کھڑی کرتے ہیں اور اپنی آخرت سنوارتے ہیں اور دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں آپ لوگ. یہ اللہ کا بس کرم ہے، احسان ہے کہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے اور اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، برقرار رکھے، اس کو برقرار رکھے. اور ہمارے اندر جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص ضروری ہے. اخلاص ہوگا تو اللہ کے یہاں قبولیت ہوگی. بے شک ایسا ہی ہے. تو اخلاص اللہ ہمارے اندر پیدا کرے. اور اس وقت جو غزہ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، جی بالکل، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ لوگ بالکل بالکل آپ دو کہ جو وہاں پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے، ظلم بربریت کی ہو رہی ہونا ہوا ہے ہاں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو بمباری اتنی ہوئی ہے کہ پورا شہر تباہ ہو گیا، لرز کے رہ گیا. لرز. جی. اب اس کے بعد ان کو جو میڈیسن کی ضرورت تھی وہ بھی ان کو وقت پہ نہیں صحیح ملی. معنی پرووائڈ نہیں ہو رہی. مطلب ایک تو زخمی بھی تھے اور پھر ان کو اس صورت میں وہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں ملا. بر وقت ان کو امداد نہ پہنچ اور سکی. اس وقت جو المیہ چل رہا ہے، جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے جی جی کہ وہاں پر اس وقت بھوک اور پیاس کا بہت زیادہ اتنا مسئلہ چل رہا ہے کہ اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے بچے یا بوڑھے یا عورتیں اموات اس کے ذریعے مر سکتے ہیں. تو میں حکومت سے بھی یہ اپیل کروں گا اور جتنے مخیر حضرات ہیں ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ جس کی جو کوشش ہو سکے اپنی استعداد کے مطابق ان کی مدد کرے. بالکل سر آپ نے بجا فرمایا. تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا پریشیس ٹائم ہمیں دیا. بہت قیمتی وقت میں سے آج عبد الواحد صاحب وقت نکال کر آئے اور ہمارے دیگر مہمان بھی آئے. لیکن ناظرین کرام اب ہم یہاں پر جانے لگے ہیں ایک اور بریک کی جانب. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے یہاں ہمارے ساتھ ایک اور مشہور و معروف ثنا خواں نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب سید نوید رضوی صاحب. تو ان کے کلام کے ذریعے سے ہم باقاعدہ بریک اختیار کریں گے فی الوقت کے لیے. بالکل. اور بریک سے جیسے ہی ہم لوٹیں گے ناظرین کرام تو ہمیشہ کی طرح ہمارا روزانہ کا معمول جو ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ڈیبیٹ کمپٹیشن. کل پراپرٹی بینک کی طرف سے جیتنے والوں کو موٹر سائیکل برانڈ نیو دی گئی تھی. اس مرتبہ بھی ایک اور موٹر سائیکل جیتنے کا موقع ملے گا. تو آئیے بڑھتے ہیں ناز شریف کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ. مصطفیٰ مصطفیٰ دل میں کہتا رہا. مصطفیٰ مصطفیٰ دل میں کہتا رہا. میرا دل مسکن مصطفیٰ
जैसे जैसे वो दिल में समाते गए मेरा दिल नूर का आईना हो गया मारिफत जब बड़ी राज खुलते गए मुझ पे अबरे करम खुदा हो गया देखा नूरानी पैकर मोहम्मद का जब मेरा वजदां मादे सरा हो गया गुलशने आमना में जब आए नबी हर तरफ नारे सल्ले अला हो गया मोमिनों को मुबारक नबी आ गए रहमत रब का यूं वास्ता हो गया ये बिना में मोहम्मद का एजाज है सब मसायब अकीदत कुशा हो गया लिख के नाते नबी मैंने सजदा किया रोज़े महशर का कुछ आसरा हो गया नात लिखने की तौफीक तुझको हुई तुझ पे रिज़वान ने फज़ले खुदा हो गया मुस्तफा मुस्तफा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है ये हो चुका है फैसला ये हो चुका है फ़ैसला न कोई दूसरा खुदा न कोई दूसरा हुसैन है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रैयान। जैसा कि आपके इल्म में है रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों में मेट्रो वन न्यूज़ मोसेस ग्रामर स्कूल और ABS ग्रामर स्कूल पेश कर रहे हैं तकरीरी मुकाबला जिसका उन्वान है आवाज़े इल्म अदब। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मेहदी अब्बास जो हमारी ट्रांसमिशन में मुनसिफ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अदनान भाई आज हमने मज़ाहिया टॉपिक रखा है आपसे मुतासिर होकर कि आपका एंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ है, हम आपको शुरू दिन से संजीदा टॉपिक सुनाए जा रहे हैं तो हमने सोचा आज कोई मज़ाहिया टॉपिक रखें। बिल्कुल। तो एक बच्ची ने आना था युसरा एहसन लेकिन एंड टाइम पे मना किया। बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है ये। एंड टाइम पे किसी और को चांस मिल सकता था अगर वो सुबह बता देती हमको। हमने एंड टाइम तक उनसे पूछा लेकिन उन्होंने कहा मैं आ रही हूँ, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने कहा मैं नहीं पहुँच सकती। ये बहुत गलत बात है। हमारे साथ दूसरे कंटेस्टेंट मौजूद हैं आज मोहम्मद अफ़ान। इनका ताल्लुक है ग्रामर स्कूल से। जी अफ़ान। सदर अली वकार, जब मुझे ये मौजू मिला तो मुझे एक रोग लगा कि मैं इस मौजू पर क्या कहूँगा। कुछ ना कह सका तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन इसी रोग ने मुझे कुछ कहने पर आमादा किया। जनाब सदर, मैंने सारा साल तालीम में गफलत की और जब इम्तिहान करीब आए मैंने अपनी तैयारी को देखा तो मुझे एक रोग लगा कि अगर मैं इम्तिहान में फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। सदर अली वकार, जब मेरी नज़र एक हुस्न चेहरे पे पड़ी तो मुझे एक नया रोग लगा जो इश्क का रोग था। और मैंने जब खुद को आईने में देखा तो मेरा ज़ाहिर बातिन बदल चुका था, जिससे मुझे गालिब का ये शेर याद आया। इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी थे काम के। सदर अली वकार, जब मैं घर से निकला बाजार खरीदारी करने के लिए तो मुझे एक और रोग लगा जो महंगाई का था, बढ़ती हुई कीमतों का था। जब मैंने अपनी जेब का जायजा लिया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं एक पजामा और एक पैर का जूता खरीद सकता हूँ। फिर मैंने सोचा अगर ईद पे ये कपड़े पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे।
تمہیں کیا لگتا ہے غالب، تمہیں کیا لگتا ہے غالب، ہمیں تو ہر بار چونا لگتا ہے. صدر علی وقار، جب میں ایک ایسے شہر میں رہتا ہوں جہاں روگ ہی روگ ہے. گھر جاؤ تو چراغوں میں روشنی نہیں، چولہے میں گیس نہیں، نلوں میں پانی نہیں، اور مہنگائی کے سبب ڈبوں میں راشن نہیں. صدر علی وقار، آج کل یہ طنزیہ جملہ کہ لوگ کیا کہیں گے مردوں سے زیادہ صنف نازک عورتوں کی زبان پر گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے. عورتوں کی زبان پر کسی فنکشن یا شادی بیاہ کی تقریب میں یہ موضوع ہوتا ہے کہ ہمارا میک اپ، ہمارے زیورات اور ہمارے کپڑے سب سے اعلیٰ ہوں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. ہے یہ لوگ اور لوگ. شکریہ. وقت کا پورا کیا ہے، 2 منٹ کیا ہے انہوں نے پورا. ٹھیک ہے. اور ہماری اگلی کنٹیسٹنٹ ہیں حفصہ رضا. ان کا تعلق ہے کیسکیڈ اکیڈمی سے. علی وقار، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سب سے بڑا روگ کون سا ہے؟ ہاں، شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ کینسر، ڈائبٹیز یا دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن نہیں. اگر سچ کہوں تو سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. زندگی ڈر ڈر کر گزار دی، ہر جیتی بازی اپنی ہار دی. لوگ کیا کہیں گے اس فکر میں تمام زندگی رشتوں پر وار دی. لوگ کیا کہیں گے، دیکھو ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہی ہو، رسم دنیا بھی کوئی چیز ہے. صدر علی وقار، یہ تمام جملے ہیں جنہیں سن سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں. بچپن سے لے کر آج تک اس طرح کے جملوں سے ہماری جان نہیں چھوٹی اور شاید چھوٹے گی بھی نہیں، کیونکہ احساس کمتری کے جن نے ہمارے وجود پر قبضہ کر لیا ہے. صدر علی وقار، یہ مہربان مفت کے نگہبان صرف ہمارے ہی قدردان. ارے کون ہیں یہ لوگ جو ہر وقت ہماری فکر میں اپنے وجود کو گھلاتے رہتے ہیں اور جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ کہنا مناسب بھی ہے یا پھر صرف وقت کا ضیاع اور زبان کے چسکے لینا ہی مقصد ہے. صدر علی وقار، ویسے یہ طنزیہ جملہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کی زبان پر ویٹ کرتا زیادہ نظر آتا ہے. اکثر شادی بیاہ کے موقع پر خواتین فرماتی نظر آتی ہیں کہ کپڑے سب سے نرالے ہونے چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. میک اپ، زیورات، گاڑی، موبائل فون کسی وزیر یا سیاستدان سے کم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. ارے ہماری تو ناک کٹ جائے گی. اور اس چکر میں بیچارے مرد حضرات گھن چکر رہتے ہیں کہ اگر یہ تمام مراد میں اپنے خاندان کو نہ دے سکا تو لوگ کیا کہیں گے. اور تو اور اس جملے نے تو جنازے والے گھر کا پیچھا بھی نہیں چھوڑا. لوگ اکثر اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کڑوے کھانے کو بھی شادی بیاہ جیسا کھانا بنانے کے چکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ بریانی میں بوٹیاں زیادہ ہونی چاہیے ورنہ لوگ کیا کہیں گے، اور قورمہ بادامی ہونا چاہیے اور اگر بکرے کا ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا، اور نان تازہ ہونا چاہیے ورنہ لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اگر یہ بھی ہم سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے. اکثر لوگ اپنے عزیزوں و قارب کو نیچا دکھانے کے لیے ہر جائز ناجائز اقدامات کرتے رہتے ہیں. صدر علی وقار، آپ کی وساطت سے میں پیغام دینا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ امیر ہونے کی خواہش، سب سے آگے بڑھنے کی بھوک، سب سے زیادہ بااختیار ہونے کی ہوس، سب سے منفرد اور نمایاں نظر آنے کی جستجو، اس مکر اور ریاکاری کے فریبی خول سے ہمیں آزاد ہونا ہوگا. اور اس سے چھٹکارا پانے کا صرف ایک ہی آسان طریقہ ہے. جب کبھی آپ کے دل میں خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو بس ایک مزیدار ہنسی کے ساتھ کہیں مجھے فرق نہیں پڑتا. تو ایسے آپ کی اور ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دو، خدا کی جانب رخ موڑ دو. لوگ کیا کہیں گے تم اس فکر کو چھوڑ دو. شکریہ. بہت خوب افسار تھا، بہت خوب. میں اپنے جج کی جانب بڑھوں گا کہ دونوں بچوں نے آج ہنسانے کی کوشش تو کی ہے، لیکن آپ کو کتنی ہنسی آئی ہے آپ اپنے مارکس سے بتائیں گے. جی سبھی کو میسج بھی ملا. تو مہدی بھائی آپ بتائیں کہ آپ کو کتنی ہنسی آئی، اپنے مارکس سے بتائیں آپ. اصل میں جب یہ اس مزاحیہ کیٹیگری کا انتخاب کر رہے تھے تو یہی سوچا جا رہا تھا کہ اگر مزاحیہ تقریر میں مزاح ہی نہیں ہوگا تو واقعی میں دیکھنے والے لوگ کیا کہیں گے. اور پھر میں بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ مزاح کی کافی کمی دیکھی گئی. مزید اچھا کمپٹیشن ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی مزاح کے نام پر تھوڑی بہت کم مزاح دیکھا گیا. پھر وہی بات کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن ہم مزید اس کو بہتر بنا سکتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، جب مزاح کی تقریر کر رہے ہوں تو کوشش کیا کریں آپ کے جو فیشل ایکسپریشنس ہو وہ تھوڑے سے سیریس ہوں اور پھر آپ کے جو جملہ ہو وہ مزاح کریٹ کرے تو پھر دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو زیادہ مزاح وہ انٹرٹین کر ہو سکتے ہیں ان مزاح سے. اچھا، پہلی بار عفان آپ آئے، آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں تھا، آپ آنکھیں بند کر کے مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید تلاوت کر رہے تھے، لیکن پھر آپ نے تقریر شروع کی تو مجھے لگا کہ نہیں ہمارے بھائی تقریر کرنا ہے. آئی کانٹیکٹ جب بھی آپ آئیں روسٹرم پہ تو آئی کانٹیکٹ اپنا مضبوط رکھا کریں، آنکھیں کھول کے رکھا کریں. آنکھیں کھول کے رکھیں، کوئی مطلب ایسی ڈرنے والی بات نہیں ہے، ہم بھی آپ ہی کے جیسے مخلوق ہیں. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ پچ کوشش کیا کریں دونوں کی طرف سے. یہ ہوا کہ پچ ایک سی تھی
جس پچ سے سٹارٹ تھی شروع سے اسی پچ پہ اینڈنگ ہوئی ہے. پچ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے ٹرین کی طرح, ٹرین کی سپیڈ کی طرح, شروع میں ہلکی, پھر آگے جا کے ایک بوم اسپیڈ ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ جب وہ اینڈنگ پہ جاری ہوتی ہے پتہ چل رہا ہوتا ہے اب ٹرین رکنے والی ہے. اس کی ایک اور مثال ہے جیسے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں پہلے آہستہ آہستہ زمین پہ پڑتی ہے, پھر کداور بلڈنگز پہ پڑتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی کرنیں سمیٹ رہی ہوتی ہیں. ایسی ڈیکلیویشن کی مثال ہو رہی ہوتی ہے. پہلے آپ کی پچ لو ہونی چاہیے, پھر آہستہ آہستہ ہائی ہونی چاہیے, اور پھر جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی پچ سے لگنا چاہیے کہ ہاں ہماری تقریر کا اختتام ہونے جا رہا ہے. بہرحال اچھی کوشش ہوئی آپ دونوں کی جانب سے, اور جو ایک بچی نہیں آئی ان کو میسج ہے کہ خدا را پہلے بتا دیا کریں اگر انتظامیہ کوئی دوسرا کسی اور کو موقع مل دیا کرے. بالکل, اور باقی مزہ مزید بہتر ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آج کون جیتا دونوں میں سے آپ نے بتایا نہیں. آج کون جیتا؟ مائک تھوڑا قریب کریے. جیتنا ضروری ہے آج. بالکل ضروری ہے, جیتنا یوں ضروری ہے مہدی بھائی, کیونکہ موٹر سائیکل کے بھی دوردار بننا ہے نا. بالکل. پھر لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. چلے آج ونر ہیں حفصہ رضا 23 مارکس کے ساتھ. آپ کو مبارک ہو. کنگریچولیشن حفصہ, بہت بہت مبارک ہو. اچھا ریان, آپ سے میں روزانہ ایک نام سنتا ہوں, یہ انڈس انکلیو. بالکل. اچھا یہ انڈس انکلیو ہے کیا؟ ہم ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ آپ کے اور ہمارے خوابوں کا شہر ہے عدنان. یہ آپ کے اور ہمارے خوابوں کا شہر ہے, اور آپ بھی ماہانہ 7,000 روپے سے اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں. یہ اتنا مجھے اچھا پلان لگا. جو ہمارے مہمان گرامی بھی موجود ہیں, آج میں میزبان تو نہیں ہوں, میں تو مہمان جج ہوں, لیکن میرا دل چاہا کہ میں بھی اس کے بارے میں بتاؤں کہ آپ 7,000 کے طور پر اس سے اپنی جو پراپرٹی ہے اس کے ماہانہ جس بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیلسن پینٹس جو ہے وہ آپ کے زندگی کے رنگ بھی بدلتے ہیں. یہ بھی ایک اچھا خوشنما اضافہ ہے ہمارے لیے. بالکل 7,000. اور آپ دیکھیں آپ سے رنگ میچ بھی کر رہے ہیں نیلسن پینٹس. اگر آپ نوٹ کریں یہ بات, پہلے 7,000 روپے قسط دے کے ہم لوگ گھر اپنا لے لیتے ہیں انڈس انکلیو میں, اس کے بعد ہم وہاں پہ نیلسن پینٹ سے پینٹ بھی کروا لیں گے. اور چاہتے ہیں کہ اگر ہم کیا نام ہے اس سے مستفید ہو سکیں اس آفر سے, تو دیے گا نمبر پر آپ بھی رابطہ کریں, اور خوابوں کے شہر کو حقیقت میں تعبیر ہوتا ہوا دیکھیں انشاءاللہ. بالکل ناظرین کرام, یہ بڑا بہترین آپ لوگ کے لیے اپرچونٹی ہے, موقع ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ اویل کریں. پراپرٹی بینک کی طرف سے, نیلسن پینٹس کی طرف سے, اور دیگر معاملات کی طرف سے تمام ہمارے جتنے بھی مہمان گرامی ہیں, ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ریان آپ کا, اور عبدالواحد صاحب آپ کا, اسپانسرز کا بہت شکریہ, آپ کا مہدی بھائی بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ عامر بھائی, آپ کا بہت شکریہ سر, نوید صاحب, تو یہ سبھی کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ بچوں, آپ کا تو بہت زیادہ ہی شکریہ کہ آپ لوگ آئے, آپ نے کوشش کی ہمیں گدگدانے کی, ہمارے مرجھائے ہوئے چہروں کو مسکراہٹیں بکھیرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش و کاوش کو ہم سراہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام, آپ کا اپنا میزبان عدنان خان اور جیا خان آپ سے اجازت چاہیں گے, اور کل اسی امید کے ساتھ کہ دوبارہ سے انشاءاللہ عزیز کل رات ٹھیک 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہمیں ہماری تمام ٹیم کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر, پاکستان زندہ باد.